بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مخاطب ہوں اپنی کلاس 4 سیمسٹر سے، اور ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میتھڈز آف اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ ہر علم کے مطالعے کے لیے کچھ طریقہ کار مخصوص ہوتے ہیں جن کی بدولت اس علم کو سمجھا جاتا ہے، اس پر تحقیق جاری رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح نظمیات عامہ یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کچھ طریقہ مطالعہ بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ ابھی اس بابت اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ اس کی اسٹڈی کے لیے کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم اور عام استعمال میں لائے جانے والے طریقہ کار درج ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم وہ بنیادی طور پر وہ ان طریقہ کار کو وہ یا ان اسٹڈی میتھڈ کو وہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو بنیادی طور پر وہ پبلک ایڈمنسٹریشن یا نظمیات عامہ کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے وہ عام طور پر وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنسی طریقہ کار مشاہدات، ریکارڈ جات، درجہ بندی اور پیش گوئی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو تجرباتی طریقہ کار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تجربہ جات صرف اور صرف قدرتی سائنس جات مثلاً فزکس اور کیمسٹری وغیرہ میں ممکن ہو سکتے ہیں، اور یہ سوشل سائنسز مثلاً نظمیات عامہ یا دوسرے مضامین میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن بلاواسطہ طور پر تجرباتی طریقہ کار یا سائنٹیفک اپروچ کو اپنانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کا عنوان اتنا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ اس کو مشاہدات، مقابلہ جات اور تجرباتی مراحل سے نہیں گزارا جا سکتا۔ لیکن سائنسی انتظامی تحریک سائنٹیفک مینجمنٹ موومنٹ جو کہ FW ٹیلر نے پیش کی، اس کی بدولت تنظیم اور انتظامیہ کے مؤثر مہارتوں کے علاوہ رصد اور بجٹ کے معاملے میں بھی سائنسی طریقہ جات مروج کرنا ممکن ہوا۔ انتظامیہ کو ایک میکینیکل آرگنائزیشن کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، اگرچہ نظمیات عامہ آج کل رویہ جاتی یا بیہیویئرل میتھڈ کے تحت زیر مطالعہ آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دفتری انتظام، شماریات، اشیاء صرف اور رصد وغیرہ کی نگرانی ابھی تک سائنٹیفک اصولوں کے تحت جانچ کی جاتی ہے۔ مزید برآں کام کی پیمائش، کام کی چال کے چارٹ اور کاسٹ اکاؤنٹنگ وغیرہ سائنسی مہارتوں کے تحت ہی سر انجام دیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ لیگل میتھڈ، قانونی طریقہ کار۔ قانونی طریقہ کار براعظم یورپ کے بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ ان ممالک میں نظمیات عامہ کا مطالعہ قانونی نقطہ نظر کے تحت سر انجام پاتا ہے۔ ان ممالک میں عرصہ دراز سے انتظامی قوانین مروج ہیں جن کے تحت محکمہ جات، مقامی محکمہ جات، عوامی کارپوریشن وغیرہ منظم ہونے کے علاوہ انہی قوانین کے تحت آئینی کارگزاری سر انجام دیتے ہیں اور اپنے باہمی تعلقات، اختیارات اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتظامی امور کی بابت مطالعہ انتظامی اتھارٹی اور اس کے طریقہ جات کے تحت قانونی بنیادوں پر محیط ہے۔ اس قانونی طریقہ کار کے تحت مطالعے کی وکالت کرنے والے برطانیہ اور امریکہ دونوں ممالک میں موجود ہیں، اور اس قانونی طریقہ کار کے تحت قواعد و ضوابط طے کرنے والی ایجنسی اور ان کے انتظامی عمل درآمد کی بابت مطالعہ سر انجام دیا جا چکا ہے۔ تیسرا طریقہ یا تھرڈ میتھڈ ہے دا ہسٹوریکل میتھڈ، تاریخی طریقہ کار۔ انتظامیہ کے مطالعہ میں یہ طریقہ کار بھی مروج ہے۔ انتظامیہ کی تاریخ آج کل کے انتظامیہ کے اداروں کی بابت ماضی کے ایسے اداروں کے متعلق بیان کرتی ہے۔ ڈاکٹر LD وائٹ نے امریکن فیڈرل ایڈمنسٹریشن کو اس کی تخلیق کے دوران کے واقعات کو اپنے مطالعے میں شامل کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جنگی انتظامیہ کے مختلف پہلوؤں پر مطالعہ جات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ، حل شدہ مسئلے کے مطالعے کا طریقہ۔ نظمیات عامہ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کو مطالعے کے طریقہ کار امریکہ کا عطا کرتا ہے۔ کیس سے مراد کسی خصوصی مسئلے سے مراد لی جاتی ہے جو کہ ماضی میں ظہور پذیر ہو چکا ہو اور کسی انتظامی ایجنسی نے اس کو حل کیا ہو۔ اس کے مطالعے میں اس مسئلے کے وجود پذیر ہونے کی وجوہات اور وہ طریقہ جات زیر مطالعہ لائے جاتے ہیں جن کی بدولت اس مسئلے کے حل کی بابت فیصلہ سر انجام پاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے حامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب انتظامیہ کے مختلف میدانوں میں مختلف حل شدہ مسائل کا مطالعہ سر انجام دیا جاتا ہے اور اس کو شائع بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کی بابت
انتظامیہ کے اصول وضع کرنے میں سہولت میسر آتی ہے، جس کی بدولت منتظمین اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ انتظامی مسائل کا حل دریافت کر سکیں۔ یہ طریقہ کار امریکہ میں زیر استعمال رہا۔ 1952 میں 20 عدد مسائل کی تاریخ شائع کی گئی، جس کا عنوان تھا پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پالیسی ایڈمنسٹریشن۔ اس کو ہارڈسٹین نے مرتب کیا تھا۔ پانچواں طریقہ ہے کہ کمپیریٹیو میتھڈ یا مقابلہ جاتی طریقہ۔ یہ طریقہ کار انتظامی ادارہ جات کے مطالعے کے لیے مروج رہا ہے، لیکن دور جدید میں اس طریقہ کار کی مہارتوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ دور قدیم میں اس طریقہ کار کے تحت مطالعے کا مقصد انتظامی ڈھانچے اور اس کے عمل درآمد کو پیش کرنا ہوتا تھا، لیکن آج کل اس طریقہ کار کے تحت بیان کرنے والی اور تحلیلی اطلاعات پر زور دیا جاتا ہے۔ نئے رجحان کے تحت ماحولیاتی عوامل جو انتظامی ادارہ جات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے مطالعے پر زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چھٹا طریقہ یا چھٹا میتھڈ کوانٹیٹیو میتھڈ مقداری طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ کار فزیکل سائنس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، لیکن نظمیات عامہ کے تحت اس کا استعمال دو طرح کے میدانوں میں ممکن ہوتا ہے۔ اول، عوام کی رائے یا رد عمل بابت انتظامی پالیسی جات اور تدابیر کو جانچ کرنے کے لیے، اور دوم، کسی انتظامی ایجنسی کی طرف سے سر انجام دیے گئے کام کی مقدار معلوم کرنے کی غرض سے اس کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ امریکن ایڈمنسٹریٹر عوامی رائے کو بہت اہم گردانتے ہیں اور کام کی مقدار کا تخمینہ اس صورت میں لگانا ممکن ہوتا ہے جب کام معین قسم کا ہو، مثال کے طور پر ٹائپ کا کام، فائل کا کام اور خطوط کی چھانٹی وغیرہ کا کام۔ اپنی ابتدا میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں مقدار کی پیمائش کرنے والے طریقہ کار سخت قسم کے ہوتے تھے، لیکن اب ان کو زیادہ شفاف بنا دیا گیا اور امریکہ کے ماہرین نے سمت میں کافی زیادہ کاوش سر انجام دی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ساتواں طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں بیہیورل میتھڈ۔ یہ طریقہ کار بھی امریکہ کی ایجاد ہے اور سمتھ برگ کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن کا رویہ جاتی طریقہ کار یا بیہیورل میتھڈ 4 خصوصیات کا حامل ہے۔ نمبر 1، اس طریقہ کار کے تحت فرد واحد اور انتظامی تنظیم کے مابین رابطے پر زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے تحت تنظیم کا طریقہ کار بطور ایک معاشرتی نظام استدلال دیا جاتا ہے اور اس کے تحت افراد کے روایتی اور غیر روایتی یا ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل روابط پر یا کنیکشنز پر مساوی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے تحت عوامی خدمات کے سلسلے میں غیر روایتی روابط کو روایتی روابط پر ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کے تحت انتظامی رہنمائی اور مقاصد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ درج بالا تمام طریقہ استدلال یا تمام تر میتھڈز پبلک ایڈمنسٹریشن کے مطالعے کے سلسلے میں بروئے کار لائے جا چکے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے۔ نظمیات عامہ کا عنوان اتنا زیادہ پیچیدہ ہے کہ یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ درج بالا تمام طرزۂ استدلال یا تمام میتھڈز کے تحت کیا جائے۔ اس کے کئی طریقہ کار آپس میں متصادم نہیں ہیں، بلکہ وہ نظمیات عامہ کے مسائل اور ان کے حل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کسی ایک طریقے کو وہ آپ مستند طریقہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے تحت ہونے والی کارروائی یا اس کے پروسیجر کو اسی صورت میں وہ مکمل کیا جا سکتا ہے جب ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے پبلک ایڈمنسٹریشن کے تحت کسی بھی پالیسی کو بہتر طریقے سے یا کامیاب طریقے سے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی خاص طریقے کو وہ اس سلسلے میں وہ بطور مثال کے طور پر وہ پیش نہیں کیا جاتا۔ والسلام۔